کرنی پڑے گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ دباؤ ہو رہا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چلے کہ یہاں نہیں رہیں گے اور یہ پریشان نہیں کریں گے۔ وہاں جیسے پہنچے ہیں کہ اب منافقانہ طریقہ شروع ہو گیا، اب یہاں سے سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ نے کوفہ میں موجود جو گورنر ہیں، وہاں کے جو بادشاہ ہیں یزید، ان کو ایسا پیغام پہنچا دیا کہ آپ کی خلافت قبول نہیں کر رہے معاویہ، یہ حسین، اور جو ہے یہ مکہ چلے گئے ہیں۔ لہذا معاویہ نے یزید کو جو وہاں کا بادشاہ تھا ان کو حکم دیا کہ ان کو خط لکھو بلانے کے لیے۔ کہاں بلانے کے لیے؟ کوفہ بلانے کے لیے، جہاں پہ کربلا کا میدان ہے۔ مکہ سے کوفہ بلانے کے لیے، جو عراق میں کربلا کا میدان ہے وہاں۔ چنانچہ وہاں پہنچتی، مکہ میں پہنچتی کوفیوں کی طرف سے، جو اپنے آپ کو حضرت علی کا محب اور کہتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے کہتے ہیں، انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیا حضرت حسین کو کوفہ بلانے کے لیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ اور عراق بلانے کے لیے 12,000 خطوط لکھے۔ کتنا؟ واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں، فون کا زمانہ تھا نہیں، خط لکھے۔ کتنا؟ 12,000 خط لکھے۔ ان تمام خطوط میں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کوفہ چلے آئیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، اب آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے والد گرامی حضرت علی کے قاتل کو گرفتار کریں۔ یہ منافقانہ طریقہ تھا، اور ظاہر میں عقیدت مند بن کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد کو کوفہ میں جن لوگوں نے قتل کیا ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اب آئیے آپ کی سرپرستی میں ہم ان سے بدلہ لیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور پھر مستقبل میں آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا، مستقبل میں آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے گا، اب آپ تشریف لے آئیں۔ تمام خطوط میں یہ یقین دہانی کرائی گئی۔ جب یہ بات آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعے کی تحقیق کے لیے کہ جیسا خطوط میں کہا گیا ہے واقعہ ایسا ہی ہے یا ایک یہ منافقانہ طریقہ ہے، ہمیں کہیں جال میں تو نہیں پھنسایا جا رہا، اس واقعے کی تحقیق و تفتیش کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کو بھیجا کہ اب آپ جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیجیے اور پھر مجھے بتلائیے۔ بس تو پھر کیا تھا، یہ تو عقیدت مندی کا اظہار کر ہی رہے تھے۔ جیسے حضرت مسلم پہنچے ہیں کوفہ کہ عقیدت مندوں کا تانتا بن گیا اور چاروں طرف سے عقیدت مند آ کر گھیر لیے۔ تاریخ روایات میں ہے کہ صرف 7 گھنٹے کے اندر 12,000 لوگ جمع ہو گئے، اور مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر سب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم حسین کو یہاں بلا رہے ہیں ان کے والد کا بدلہ لینے کے لیے اور ان کو خلیفہ بنانے کے لیے، آپ ان کو یہ پیغام پہنچا دیں۔ دن ڈوبتے ڈوبتے 40,000 لوگوں نے یہ یقین دہانی کرائی اور بیعت کر دی۔ جب یہ ماحول دیکھا حضرت مسلم نے تو ان کو بھی یقین ہو گیا، انسان تھے جب اتنی عقیدت اور محبت ہوگی تو ان کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعتاً حالات سازگار ہیں۔ انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب آپ تشریف لے آئے ہیں، یہاں کے حالات بالکل سازگار ہیں، یہاں کے حالات بالکل مناسب ہیں، کوئی مخالف ماحول نہیں ہے، اب آپ تشریف لے آئے۔ یہ خط پاتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن اب یہ ہوا یہاں پر عراق میں کہ جب بنی امیہ نے یعنی یزید کے ماننے والوں نے جب یہ عقیدت مندی دیکھی تو اس وقت وہاں کا جو سی ایم تھا یا گورنر اس کا کوفہ کا، وہ نعمان ابن بشیر، یہ ایک شخص تھے، یہ بہت نیک طبیعت کے انسان تھے، یہ بہت عقل مند تھے، ان کے اندر کوئی فساد نہیں تھا، وہ یہ سب چاہتے بھی نہیں تھے فتنہ ہونا۔ وہ اس وقت کے گورنر تھے۔ بنی امیہ کے لوگوں نے
نعمان ابن بشیر گورنر سے کہا کہ آپ کے حکومت میں، آپ کی ریاست میں ایسا ہو رہا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں عقیدت مندوں کے اتنے لوگ بیعت کر رہے ہیں، اس سے تو یزید کی خلافت کو خدشہ ہے، لہذا آپ کو ہم لوگ یہ حکم دے کے آرڈر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیجئے، ان کو جیل میں بند کر دیجئے تاکہ کوئی لوگ اسے مل نہ سکے، تاکہ اس کے عقیدت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ نعمان ابن بشیر وہ جوان مرد انسان تھے، ہمت والے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ بھائی خلافت الگ چیز ہے، عقیدت الگ چیز ہے، عقیدت میں کسی خلافت کو دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، کسی کو کسی سے عقیدت ہے، اسے خلافت کا کیا ٹکراؤ ہے، ہونے دیجیے عقیدت، لہذا ہم اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں کریں گے، ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ ایسے بات نہیں مانتے ہیں تو انہوں نے یزید کو خط لکھا، گورنروں نے، افسروں نے، کہ آپ اگر اپنی خلافت کی خیر چاہتے ہیں تو فوری طور پر نعمان ابن بشیر کو معزول کیجیے، اس حکومت کو چھین لیجیے، اس کے گورنری کو چھین لیجیے۔ یزید ابن معاویہ نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال ہے تو انہوں نے فوری طور پر نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا، اسے حکومت چھین لی، اور بصرہ کا ایک ظالم بادشاہ تھا فی الدین مکار ہوشیار ابن زیاد، اس ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ وہ ظالم یہاں پہنچتے یہ حالات کو بھانپ گیا اور سمجھ گیا کہ اب بغیر ڈرائے اور دھمکائے یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ آگے انہوں نے اعلان کر دیا، اے کوفہ کے لوگوں، تم لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر عقیدت کی بیعت کر کے ہمارے غصے کو اور غضب کو دعوت دی ہے، دیکھ لو کل صبح سورج ہوتے ہی اگر تم لوگوں نے اس خلافت کو نہیں توڑا اور اس سے دستبرداری نہیں کی، کل صبح ہوتے ہی سورج نکلنے تک تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا اور تم سب کی گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی پھریں گی، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اگر خیر چاہتے ہو اپنی عقیدت کو توڑ دو اور مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو۔ بس یہ سننا تھا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ کوفی لوگ یہ منافقانہ طریقے پر ظاہر میں عقیدت مندی کا اظہار کرتے تھے، بس یہ سننا تھا کہ اس کا پھٹا پانی ہونے لگا، وہ تو ڈر سے بالکل حواس باختہ ہونے لگے اور سب نے تھوڑی دیر میں آنکھ بدل لی اور اپنا چہرہ رخ پھیر لیا۔ وہ مسلم ابن عقیل جو ابھی ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کے دلوں میں عقیدت کے ساتھ یہ ٹہل رہے تھے اور بیٹھ رہے تھے، اب یہ وقت آ گیا کہ تنہا ہو گئے، کوئی ان کا وہاں ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ایک شخص ہے حیات ہانی ابن عبداللہ، حیات ہانی کے گھر میں انہوں نے پناہ لی اور انہوں نے ہر ممکن ان کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ظالموں نے ان کے گھر سے نکال کر اور کھینچ کر ان کو گرفتار کر کے یزید کے حوالے کر دیا۔ یزید نے ان سے سوال کیا، اب آپ ہمارے ملک میں تفرقہ ڈالنے کے لیے آئے، اختلاف کرنے کے لیے آئے، خلافت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آئے؟ مسلم ابن عقیل نے کہا نہیں، ہم عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نافذ کرنے کے لیے آئے۔ یزید نے کہا آپ کیا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کیا، آپ کا کتاب و سنت رسول اللہ سے کیا واسطہ؟ تو انہوں نے کہا او ظالم، شاید تم بھول گئے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ میرے گھر میں بنی ہے، میرے نانا پر اللہ کی کتاب آئی ہے، میرے نانا سے سنت، میرے چچا سے سنت کو جاری ہوئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا آپ سے کیا واسطہ؟ جب اس جرأت مندانہ جواب کو یزید نے سنا تو سزا کا اعلان کیا اور کہا آپ جانتے ہیں اس جواب کا انجام کیا ہوگا؟ کہ بتاؤ۔ کہ جواب کا انجام یہ ہے کہ اتنی بری طریقے سے میں تم کو قتل کرواؤں گا کہ زمانے اسلام میں آج تک کسی کو بھی اتنی بری طریقے سے قتل نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اے ظالم، اے کمینہ، تیرے جیسے خبیث اور کمینہ جیسے انسان سے اسی کی توقع تھی کہ تو ایسا جواب دے گا۔ دیکھیے کیسا جرأت مندانہ جواب دے رہے، تیرے جیسے کمینہ اور خبیث انسان سے، وقت کے پی ایم کو کرے، تیرے جیسے کمینہ اور خبیث انسان سے بس یہی توقع تھی کہ تو ایسا ہی کم بختانہ جواب دے گا، کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس جواب کو سننا تھا کہ وہ بخلا گیا
اور انہوں نے اپنے افسروں کو اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ بلوائیوں نے اور ان کے ظالم و افسروں نے اور ان کے ٹیم کے لوگوں نے ان کا گھراؤ کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ لیکن مسلم بن عقیل انہوں نے شہید ہونے سے پہلے جلدی میں ایک دوسرا خط بھی لکھ دیا تھا حضرت حسین کو، اور اس خط میں یہ مضمون لکھا تھا کہ یہاں کے حالات اب بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، یہ لوگ منافق صفت ہے، اب آپ کا یہاں پر آنا بالکل درست نہیں ہے، آپ اپنے سفر کو ملتوی کر دیجیے۔ یہ خط جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا، اس وقت وہ سفر شروع کر چکے تھے، راستے میں سفر شروع کر چکے تھے۔ جب یہ خط پہنچا تو صحابہ کو سنایا، عبداللہ ابن عمر موجود تھے، عبداللہ ابن عباس موجود تھے، اور بھی دوسرے صحابہ موجود تھے، ان کو سنایا کہ یہ خط آیا ہے۔ تو اکثر بڑے صحابہ نے کہا کہ آپ سفر کو ملتوی کر دیجیے، جانا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہا نہیں، ہم نے ٹھان لیا اور طے کر لیا ہے، اب آگے فیصلہ جو بھی ہوگا اللہ کی تقدیر کا ہے، ہم نے جب ارادہ کر لیا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ضرور جائیں گے۔ وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کو واقعے کے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ خط یہ جب وہ پہنچا ہے، یہ خط جب پڑھا ہے، کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے۔ 72 افراد خاندان رسول کی 72 لوگوں کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو۔ ادھر جب ظالموں نے دیکھا کہ حضرت حسین آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے افسروں کو جگہ جگہ پہ بیٹھا دیا کہ کسی بھی راستے سے اس کو آنے کی اجازت نہ دو، لیکن بہرحال لڑتے جھگڑتے بات چیت کرتے ہوئے یہ اندر گئے، اور تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا ہے ان سے بحث و مباحثہ، یزید ابن معاویہ سے حضرت حسین سے بحث و مباحثہ میں 1 ہفتہ کا وقت لگ گیا ہے کہ بھائی آپ نے تو خود دعوت دے کر بلایا ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ دونوں نے کہا ہم نے دعوت اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم تو اس لیے دعوت دی ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم حق پہ ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں، آپ کی خلافت کو ہم حق بجانب نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس پر جو ہے بیعت نہیں کر سکتے۔ اس میں بہت بات چیت ہوئی، بہت خطوط ہوئے اور بہت کچھ ہوا۔ 1 ہفتہ کا وقت گزر گیا، بالآخر وہ وقت بھی آیا ہے کہ 10 محرم الحرام میں فجر کی نماز کے بعد جنگ کا اعلان ہوا کہ اب آخری جنگ لڑنی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جنگ کرنے کے لیے صف بندی کر دی، اور ادھر سے ظالموں کا وہ ٹھاٹے مارتا ہوا، وہ اسلحہ سے مسلح اور ہتھیاروں سے لیس وہ پوری ٹیم جو ہے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ فجر کی نماز کے بعد 10 محرم الحرام کو یہ عاشورہ کے دن جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہو گئی، لڑائی ہوتی رہی، بالآخر خاندان رسول کے 72 آدمی عورتوں کو چھوڑ کر 72 افراد شہید ہو گئے، تنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے ہیں اور کچھ عورتیں بچ گئی ہیں۔ اب تنہا یہ جمع مرد نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالموں کی بھیڑ میں گھس کر تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر یہ اکیلا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اکیلا کہاں تک مقابلہ کریں گے؟ ان ظالموں کی طرف سے گھوڑے کو تیر لگی اور تلوار لگی اور گھوڑا زخمی ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل چل کر اور دوڑ بھاگ کر کے لڑائی کرنے کی نوبت آئی۔ اس حالت میں بھی وہ پیدل چل کر دوڑتے رہے اور لڑائی کرتے رہے اور اپنے ہاتھوں کو کتنا کچھ مار ڈالا۔ آپ کو بتاؤں، اس جنگ میں کوفیوں کے 88 لوگ مارے گئے تھے، 88 لوگوں کو مار کر یہ 72 کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنوں کو مارا۔ بالآخر ان ظالموں کی طرف سے سب کو معلوم تو یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ جن سے ہونے والا ہے اور ہماری تلوار جن کے خلاف اٹھ رہی ہے یہ نواز رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا دنیا میں ہمارے پھول اور جنت میں یہ ہماری امت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اتنی عقیدت اور محبت حضور ان سے فرماتے تھے۔ لہذا ان ظالموں کی طرف سے کوئی شریف انسان یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے حضرت حسین کی شہادت ہو، کوئی نہیں چاہتا تھا۔ بالآخر ایک شخص اپنی پوری ٹیم لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، جس کا نام شمر ذی الجوشن، یہ اس کی قیادت میں
10 आदमियों पर मुश्तमिल एक टीम हज़रत हुसैन की शहादत और उनको मारने के लिए बढ़ा, लेकिन फिर भी कोई नहीं चाहता था। एक बदबख्त इंसान जिसका नाम ज़ुरआ इब्न शरीक था तैमी, ज़ुरआ इब्न शरीक तैमी बदबख्त इंसान ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाएं बाजू पर तलवार से इतनी ज़ोर से वार किया है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बायां बाजू कटकर ज़मीन पर गिर जाता है, पूरा का पूरा हाथ कटकर ज़मीन पर गिर जाता है, और दायां हाथ पे इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है कि अब दाएं हाथ से भी तलवार और तीर उठाने की सकत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर नहीं रहती। लेकिन फिर भी वो मर्द मुजाहिद किसी न किसी तरीके से दाएं हाथ से हथियार उठाने की कोशिश करते हैं और चलते हैं। लेकिन एक दूसरा बदबख्त इंसान जिसका नाम सिनान इब्न अम्र नख़ई है, सिनान इब्न अम्र नख़ई, वो बहुत ही तेज़ तीर को पीछे से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ में इस ज़ोर से वार करते हैं कि वह पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ये वार खाकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्म की ताब न ला सकते हैं और दर्द व कुरब की वजह से वह ज़मीन पर निढाल हो जाते हैं और गिर जाते हैं। फिर यही बदबख्त इंसान सिनान इब्न अम्र नख़ई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस गर्दन मुबारक को कि जिसमें मौजूद होंठे मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा लिया करते थे, अपने लुआब मुबारक को पैदाइश के मौके पर हज़रत हुसैन के मुंह में डाला था। इतने प्यारे चेहरे को और इतनी प्यारी गर्दन को और इतनी खूबसूरत और जन्नती गर्दन को ये बदबख्त इंसान अपनी तलवार से जिस्म से अलग करता है, तन से जुदा करता है और फिर उसको ले जाकर यजीद इब्न मुआविया के सामने रख देता है। यजीद इब्न मुआविया के हाथ में छड़ी होती है और वो उस सर को इधर से उधर करता है और कुछ गुस्ताखाना कलिमात कहता है। बदबख्त की हद हो गई कि उसको छड़ी से इधर उधर भी कह रहा है और ज़बान से बदतमीज़ी कर रहा है और गाली के कुछ गुस्ताखाना कलिमात कह रहा है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। चूँकि शहादत का ये अजीम और दर्दनाक वाक़या 10 मुहर्रम अल हराम को आशूरा के दिन सन 60 हिजरी के अंदर हुआ है, इसलिए तारीख़ में ये वाक़या आशूरा के एतबार से बहुत मशहूर और मारूफ है और उम्मत इसको जानती है। लेकिन हमें क्या करना है? हमने दर्दमांदाना ये वाक़या सुना है, एक बात तो ये समझ लेनी है, जो लोग ये समझते हैं कि आशूरा के दिन को फजीलत और अहमियत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से हुई है, उनका ज़हन साफ़ हो जाना चाहिए कि यकीनन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत अजीम शहादत है, बहुत बड़ी शहादत है। लेकिन आशूरा के दिन को फजीलत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से नहीं हुई। ये कह सकते हैं कि आशूरा के दिन की फजीलत की वजह से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में इजाफा हुआ है, उनकी शहादत में अज़मत और उसकी शहादत की बरतरी बढ़ गई है, ये हम कह सकते हैं। इसलिए कि इससे बड़ी बड़ी भी शहादत हुई है, हज़रत अली की शहादत है, हज़रत उमर की शहादत है, हज़रत उस्मान गनी की शहादत है, हज़रत सैयद हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, वो भी शहादतें हैं। एक बात तो ये साफ़ हो जानी चाहिए। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ये नवासे रसूल इस दीन की हिफाजत के लिए, अदल इंसाफ को कायम करने के लिए, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के हुक्म को इस ज़मीन पर नाफिज करने के लिए अपनी गर्दनें तो कटा दी, अपने ख़ानदान के 72 लोगों को तो निछावर कर दिया, शहीद कर दिया, लेकिन जालिमों के आगे अपने सर को नहीं झुकाया और जालिम के किसी हुक्म को न माना और इस्लाम के किसी हुक्म को ज़ेर न होने दिया। इसलिए शहादत करबला, करबला की ये शहादत, करबला का ये वाक़या क़यामत तक आने वाले हर कलमा पढ़ने वाले, हर नवासे रसूल के नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने वाले तमाम मर्द व औरत को ये पैगाम देता है कि आपको भी दीन की हिफाजत के लिए, कलमे की हिफाजत के लिए और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करने के लिए, चाहे आपको जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की कुर्बानी देनी पड़े, आपको कुर्बानी दे देनी है, लेकिन दीन और शरीयत पर आँच नहीं आने देना है। ये हमें पैगाम देता है वाक़ई करबला। तीसरा पैगाम ये है कि इस मौके से, शहादत हुसैन के मौके से खुशी मनाना, ढोल बजाना, निशान लगाना,
जुलूस निकालना, शरबतें पिलाना, जो है सबील लगाना और इस तरीके से छीना को भी करना, अपने आप को ज़ख्मी करना, ये वो तमाम खुशी के तरीक़े हैं जो कूफियों का तरीक़ा है, जो दुश्मनान हुसैन का तरीक़ा है, जो दुश्मनान अली का तरीक़ा है। ये हज़रत हुसैन की मोहब्बत का तरीक़ा नहीं है, यह हज़रत अली की मोहब्बत का तरीक़ा नहीं है। इसलिए हमें इस बात को समझना है, जो लोग ऐसा करते हैं वह नासमझ हैं, वो हकीकत की तारीख़ की हकीकत से नावाकिफ़ हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे मौके से मैंने पिछले जुमा ये बात कही है, खूब इबादत कीजिए, रोज़ा रखिए। इंशाअल्लाह आज भी आपके बहुत सारे साथी रोज़ा होंगे, आइंदा कल भी इंशाअल्लाह रोज़ा रखना है। आपको अगर मोहब्बत है हज़रत हुसैन से कम मुहर्रम हराम में एक कुरान करीम ख़त्म करके उस 73 शहदाए करबला के नाम आप इसाले सवाब कर दीजिए, उनके लिए दुआएं कर दीजिए। ये आपकी मोहब्बत की दलील होगी। इसके अलावा कोई मोहब्बत का तरीक़ा जो राइज किया गया है वो गलत है, उनसे खुद भी बचना है, अपनी नस्ल को भी बचाना है। अल्लाह ताला हमें इस वाक़ई करबला से इबरत लेने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और दीन पर जमने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हर तरह के बिदात और खुराफात से खुद भी और अपनी नस्ल को बचाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।